الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان گرامی قدر، میرے واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، ایک جسم اور ایک اس کی روح. دونوں کی حفاظت کرنا، دونوں کا خیال رکھنا، دونوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح جسم کو جب نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس نقصان کی تلافی کے لیے ہر ایک جگہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جسم میں جو نقصان ہوا ہے یہ پورا ہو جائے. اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو وہ آنکھ کے ماہرین تلاش کرتا ہے کہ میری اس آنکھ کا صحیح طریقے سے علاج ہو جائے. اگر کسی کے دل کا مسئلہ ہو تو وہ اپنے اس دل کی تندرستی کے لیے ماہرین قلب تلاش کرتا ہے کہ میرا یہ دل تندرست ہو جائے اور پہلے جیسا کام کرنے والا بن جائے. یعنی پورے جسم کا ہم خیال رکھتے ہیں اور ہمیں ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ میری آنکھ صحیح کام نہیں کر رہی، میں نے اس کا علاج کروانا ہے. میرے کان صحیح کام نہیں کر رہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے. میری زبان صحیح کام نہیں کر رہی، میں نے اس کا علاج کروانا ہے. میرا دل صحیح کام نہیں کر رہا، میں نے اس کا علاج کروانا ہے. میرے پاؤں اور ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے. یعنی جس طرح ہم جسم کے ہر عضو کی تربیت کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح جو دوسری چیز روح ہے اس کی تربیت کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور حقیقت یہ ہے، جسم کی مثال تو ایک لباس کی طرح ہے. اصل الشیء اور جو اصل الاصول ہے وہ انسان کے جسم میں رہنے والی روح ہے. جب یہ روح نہ ہو تو انسان کسی بھی کام کا نہیں رہتا. آنکھیں بھی موجود ہوں گی لیکن دیکھ نہیں پائیں گی،
ہاتھ بھی موجود ہوں گے لیکن حرکات و سکنات ختم ہو جائیں گے، پاؤں موجود ہوں گے لیکن چل پھر نہیں سکیں گے، کان موجود ہوں گے لیکن سن نہیں سکیں گے، زبان موجود ہوگی لیکن بول نہیں سکیں گے۔ تو پتہ لگا اصل چیز انسان کے بدن میں وہ روح ہے، اور اس روح کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی روح کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تزکیہ ہو جائے، اور زمانہ جاہلیت کی جو باتیں رچی بسی ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اسلام نے جو تہذیب و تمدن دیا ہے وہ جماعت صحابہ میں آ جائے۔ یہ مقاصد میں بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ۔ ایک موقع پر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ شروع میں قد بھی لگایا، قد افلح من تزکا، تاکید پیدا کی، تحقیق کامیاب ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ یہ روح کی تربیت، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اسی روح کی تربیت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرمایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے ہیں، بہترین نمونے ہیں، ان کو اپنایا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں ہمیں بتلائی ان سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے، ان سنتوں کو اپنی چاہت اور مرضی سے نہ چھوڑا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلتے تھے، بازار میں کس طرح معاملات فرماتے تھے، اندرون خانہ گھر میں کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رہن سہن ہوا کرتا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح کے معاملات، اور کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام معاملات فرماتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کس طرح معاملہ فرماتے تھے، یہ ساری باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے ہمیں پتہ لگ جائیں گے۔ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک سنت کو اپنے جسموں پر نافذ کر لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں کس طرح داخل ہوتے تھے۔ فرمایا کہ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا جائے، پھر آرام سے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر کسی نمازی کو تکلیف دیے صف بندی کی صورت میں مسجد میں آ کر انسان بیٹھ جائے، اور ذکر و اذکار میں، اور اگر وقت ہو مناسب وقت بھی ہو تو 2-4 رکعت پڑھ لیے جائیں، تحیت المسجد کے پڑھ لیے جائیں، جو سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، اور پھر نماز کے اندر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت تھی ان کا اہتمام کیا جائے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد فوراً انسان اٹھ کر نہ جائے بلکہ اطمینان سے بیٹھے، کچھ ذکر و تلاوت کر لے، اور پھر دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کر لے۔ صرف دعا نہ کریں، دعا کا اہتمام کریں، یعنی جو آداب ہیں
کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہو، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو، کوئی بھی درود ہو، مناسب ہے درود ابراہیمی ہو، اس کو پڑھ لیا جائے، پھر درمیان میں جو چاہے اللہ سے مانگے، آخر میں درود پر ختم کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی مانگنے والی ساری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ یہ آداب ہے اور یہ روح کی تربیت ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جن فرائض کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، فرمایا کہ ان فرائض کے بعد ان سنن مؤکدہ پڑھنے سے پہلے طویل ذکر اذکار نہ کریں، بلکہ مختصر جو دعا ہوتی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس دعا کے بعد فوراً پہلے سنن مؤکدہ پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد پھر نوافل پڑھ لیے جائیں، ذکر و تلاوت کر لیا جائے اور پھر دعا کر لی جائے۔ یہ زندگی کے آداب ہیں۔ اور پھر جب مسجد سے باہر جائیں تو فرمایا کہ بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ اسی طرح گھر کا معاملہ ہے کہ جب گھر میں جائیں داخل ہوں پہلے دایاں پاؤں داخل ہو، پھر جب باہر نکالا جائے تو فرمایا کہ بایاں پاؤں پہلے نکالا جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں جو دعائیں منقول ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جب یہ تمام کام کیے جائیں گے اس سے ہماری روح کی تربیت ہوتی رہے گی، ہماری روح تر و تازہ رہے گی اور ذکر کثیر میں یہ بات شامل ہو جائے گی۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن لکھا ہے تلافی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی غفلت سے مسجد میں داخل ہوا لیکن اس نے الٹا پاؤں داخل کر لیا پہلے، اب غلطی تو ہو گئی، اب تربیت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ واپس باہر چلے جائے، دایاں پاؤں داخل کر کے آ جائے، تھوڑی توجہ ہو جائے گی۔ جب اس طرح عمل کرے گا تو چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ اس کی عادت بنا دے، پھر کبھی اس سے یہ غلطی نہیں ہوگی، پھر اس سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ جتنی بھی سنتیں ہیں ان میں یہ بات ملحوظ نظر، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، پیچھے آ جائے پھر دوبارہ اس سنت پر عمل کر لے۔ چند دن اس طرح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس سنت کا مزاج بنا دیں گے، وہ سنت ہمارے مزاج میں داخل ہو جائے گی، اور جب مزاج سنت کا بن جائے تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب انگریزوں نے ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تو ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ 3 دن کے لیے کسی مکان میں رپوش ہو گئے اور 3 دن کے بعد واپس باہر آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہیں، آپ باہر آ گئے، آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی، وہ آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے احادیث مبارکہ پر نظر ڈالی تو مجھے صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں صرف اور صرف 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ غار ثور میں رہے، اس کے بعد باہر آ گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سنت بھی مجھ سے چھوٹ جائے، اس لیے میں صرف اور صرف 3 دن اور 3 راتیں گھر میں رہا، اب چاہے وہ مجھے گرفتار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سنتوں کی ایسی فکر، ایسی فکر۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں وہ خود انسان کو نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے، علماء دین کے پاس جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا عالیشان محل بنایا اور اپنے خزانے کی ساری چابیاں اس محل کو بنانے کے لیے اس نے کھول دی،
کہ جتنا خرچہ آتا ہے اس پر کیا جائے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہ چھوڑا جائے۔ ظاہر کاریگروں نے جو مزدور تھے انہوں نے اسی کے مطابق کام بھی کیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کروایا کہ آؤ میرے محل کو دیکھو اور اس میں عیب تلاش کرو۔ لوگ آتے دیکھتے ان کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، لوگ آتے جاتے عیوب تلاش کرتے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کوئی عیب چھوڑا ہی نہیں، جہاں کوئی عیب نظر آیا اس کو فوراً بنا دیا۔ جب محل آخری مراحل میں پہنچا تب لوگوں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا گیا کہ اب لوگ آئیں دیکھتے جائیں، آئیں اور دیکھتے جائیں۔ ایک بزرگ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس محل میں 2 عیب نظر آئے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرے کسی کو وہ عیب نظر نہیں آیا، لیکن مجھے 2 عیب نظر آ گئے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کمال کا آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے، انجینئر آ گئے اور اپنے فن کے ماہرین آ گئے، ان کو کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ یہ بزرگ سادہ سا آدمی ہے، اس کو 2 عیب نظر آئے ہیں، وہ ہیں کون سے مجھے بتاؤ۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، ایک عیب تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا عیب مجھے یہ نظر آیا کہ آپ بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس کو یہ 2 عیب نظر آ گئے۔ اب بادشاہ سلامت حیران و پریشان۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 عیوب پر لوگوں کی نظر نہیں گئی، لیکن اس بزرگ کی جو نیک بندہ تھا اس کی نظر چلے گئی۔ تو جب ہم بزرگوں کے پاس آئیں گے، جائیں گے، علماء کی مجالس اختیار کریں گے، علماء طلباء کے ساتھ عقیدت محبت کا اظہار کریں گے، ان کی خدمت میں آئیں گے، جائیں گے، تو ہمارے اندر رچنے بسنے والے جو عیوب ہیں ان کی اصلاح ہوتی رہے گی، وہ عیوب ہم سے ختم ہوتے رہیں گے۔ اور یہی قرآن و حدیث کا بھی تقاضا ہے کہ ہماری روح کی تربیت ہو جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تو امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس روح کی کیفیت کو کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، آج تک کسی کو پتہ نہیں لگی، بس امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو لازمی پکڑنا، کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر کا کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، بہتر ہے استغفار جاری ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا لا الہ الا اللہ۔ کتنے بابرکت کلمات ہیں، کوئی ایک کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، یعنی ہر وقت ہماری زبان چلتی رہے۔ سنتوں پر عمل کریں گے، روح کی تربیت، زبان ذکر کی عادی بن گئی، فرمایا کہ روح کی تربیت۔ اور تیسرا فرمایا کہ نوافل کو اہتمام سے پڑھا جائے، اگر وقت ہے تو نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، 10-15 منٹ بیٹھ لیا جائے، ذکر اذکار کر کے اشراق کی 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ ایک حج ایک عمرے کا اجر و ثواب نصیب ہوگا، ایک حج ایک عمرے کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں 3 دفعہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، یعنی کامل حج عمرے کا ثواب۔ جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، چاش کی نماز پڑھ لی جائے، 4 رکعت 6 رکعت جتنی توفیق ہو پڑھ لی جائے، پورے جسم کے جتنے جوڑ ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ظہر سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، 2-4 رکعت نوافل کے بھی پڑھ لیے جائیں۔ اسی طرح ظہر کے بعد، اور پھر فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت 10 رکعت 20 رکعت جتنی توفیق ہو، فرمایا کہ اوابین کے پڑھ لیے جائیں۔ اور پھر عشاء کے بعد وتروں سے پہلے، عشاء کے بعد وتروں سے پہلے قیام اللیل کے 4-6 رکعت پڑھ لیے جائیں۔ اور اگر رات کو اٹھنے کی امید ہے تو فرمایا کہ وتر کو چھوڑ لیا جائے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر ہو۔
اس کے بعد نوافل نہ پڑھے جائیں. رات کو اٹھنے کی امید ہے تو فرمایا کہ وتر چھوڑ لیا جائے، پھر تہجد کے ساتھ ہی 8-12 رکعتیں پڑھ کے وتر بھی پڑھ لیے جائیں. اور اگر رات کو اٹھنے کا امکان نہیں تو فرمایا کہ بس اب رات کی آخری نماز کو وتر بنا لیا جائے. اس کے بعد اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو اور بہت سی چیزیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے. قرآن مجید میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی صبح اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی ان کی صفات بیان فرمائی، استغفار کر لیا جائے. تو فرمایا کہ جب یہ چند کام ہم کریں گے، سنتوں کا اہتمام ہو گیا، ہماری زبان پر ذکر کا کوئی نہ کوئی کلمہ جاری ہو گیا، نوافل کا اہتمام ہو گیا، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مل گئی، تو فرمایا کہ یہ 4 کام کرنے سے ہمارا دین بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا. تو ان باتوں کا اہتمام کیا جائے. اور پھر علماء دین نے لکھا ہے کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، پاک صاف ہو کر وضو کا اہتمام کر کے ہم بستر پر لیٹیں، اور جو مسنون اوراد ہیں ان کا اہتمام رکھیں، نہ جانے زندگی کی آخری رات ہو. اسی لیے تو بیداری پر فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم تو مر چکے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کر لیا. ان دعاؤں کا اہتمام ہو. اور یہ مختصر دعائیں ہیں، 1 لائن کی، 1.5 لائن کی، 2 لائنوں کی مختصر دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. اور آج کل تو آسانی کے لیے کتب خانوں میں مسنون دعاؤں کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی دستیاب ہیں، ان کو حاصل کر لیا جائے اور ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے. چند ہی دنوں میں زندگی کے کتنے دن ہم نے غفلت کے گزار دیے، ہم نے اس طرف توجہ نہ کی. اور روزانہ 1 دعا آدھی لائن کی ہم یاد کر سکتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے. روزانہ 1 دعا یاد کر لیں، روزانہ 1 مہینے میں 30 دعائیں یاد ہو جائیں گی، 2 مہینوں میں 60 دعائیں یاد ہو جائیں گی. کتنی اچھی ترکیب ہے. روزانہ 1 دعا یاد کر لیں. تو اس کے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے معاملات آسان فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشفع مرضانا واغفر لموتانا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحة عادلة. یا ارحم الراحمین، ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے. اللہ جو کسی غم کرب میں مبتلا ہیں اللہ غم ہم دور فرما دیجیے. اللہ جو مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے. اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے اپنی غفلت کی وجہ سے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر اور رشد کی دعائیں مانگی اللہ وہ ساری کی ساری نصیب فرما دیجیے. اللہ جن بیماریوں سے، جن تکلیفوں سے، جن آفتوں سے، جن بلیات سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دیجیے. اللہ کل عالم میں جتنے بھی شاعر دین و ملت ہیں ہر ایک کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔